علی خان کو اب مزید محبت میرال سے ہوتی جاتی ہے۔ وہ اب اس کے بغیر رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور دوسری طرف میرال کو پتہ چل چکا ہے۔ علی خان دادی سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ اگر میرال نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا تو میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کرتی رہی میں نے برداشت کیا، لیکن اس دفعہ اسے اچھا جواب ملے گا۔ یہ بات سن کر دادی جان کو غصہ تو بہت ہی زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم کس طرح کی لڑکی ہو، نہ خود سکون سے رہتی ہو اور نہ ہی تم ہمیں سکون سے رہنے دے رہی ہو۔ تبھی دادی جان ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہیں خود ملک حشمت سے جا کر بات کرنی چاہیے۔ آخر وہ اپنی بہن کو سمجھا کیوں نہیں لیتا، کیوں اس کی بہن اس طرح سے ہمیں ذلیل کر رہی ہے۔ دادی جان اب جیسے ہی جاتی ہے تو ملک حشمت سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیا ارادے ہیں تمہاری اور تمہاری بہن کے، کیا چاہتے ہو تم دونوں کہ ہم سکون کی زندگی نہ جئیں؟ یہ بات سن کر ملک حشمت کہتا ہے کہ آپ میرے گھر پر کیا سب خیریت تو ہے نا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اگر یہ بات تم نے اپنی بہن سے پوچھی ہوتی تو آج مجھے یہاں پر آنے کی کبھی نوبت ہی نہیں پیش آتی، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ نہ تو تمہاری بہن سکون کرتی ہے اور نہ ہی سکون کی سانس لینے دیتی ہے۔ آخر اس کے کیا ارادے ہیں، کیا تم نے کبھی اس سے پوچھا نہیں؟ کیا ریجیکشن کی اتنی تکلیف ہے کہ وہ ابھی تک برداشت نہیں کر پا رہی؟ یہ بات سن کر اب اسے غصہ تو بہت ہی زیادہ آتا ہے، لیکن وہ کیا ہی کر سکتا تھا اس کے علاوہ کہ وہ صرف صبر اور برداشت سے کام لیتا۔ تبھی کہتا ہے کہ آپ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میری بہن کے بارے میں اس طرح بات کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ یہ بات سن کر دادی جان کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، اس کے بعد جو بھی ہوگا علی خان جو بھی کرے گا نقصان تم اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بات میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے آئی تھی، اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تم اپنی بہن کو سمجھا لو، اس کی شادی کرو تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ یہ بات سن کر ملک حشمت اب خاموش کا خاموش رہتے ہیں اور کوئی بات تک نہیں، لیکن وہ بھی آخر کرے بھی تو کیا کرے؟ وہ اپنی بہن کو کتنی ہی دفعہ کیوں نہ سمجھا لے، نہ تو وہ اس کی بات سمجھنا چاہتی ہے اور نہ ہی وہ اس کی بات سمجھنے والی تھی، جو صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ آپ تو ڈرتے ہوں گے لیکن میں اس انسان سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ ملک حشمت اب خاموش رہتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ایلیا سے کہتا ہے کہ آخر تم جانتی علی خان کی دادی آج ہمارے گھر آئی تھی صرف تمہاری شکایت کرنے کے لیے، تو یہ بات سن کر ایلیا کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کافی آگے بڑھ چکی ہے اور مجھے اب کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر اس کا بھائی اب بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کر دو، تمہارے آگے خدا کا واسطہ ہے مجھے سکون کی سانس کیوں نہیں لینے دیتی ہو؟ آخر تم مجھے سکون کی سانس لینے دو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بس بھائی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے گھر سے الگ ہو جاتی ہوں، لیکن جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہونے والا تو بالکل بھی نہیں۔ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس لیے اپنی اس غلط فہمی کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے دور کریں، ورنہ آپ تو جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ میں جو سوچتی ہوں میں وہ کر کے بھی رہتی ہوں اور پیچھے میں کبھی بھی ہٹنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں۔ لیکن دوسری طرف علی خان اب یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دادی اب میرال کے گھر جلد سے جلد پرپوزل لے کر جائیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو جس کی وجہ سے مزید کوئی بھی کمپلیکیشنز بڑھ جائے۔ یہاں پر وہ میرال سے بات بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرال دیکھو دادی جان تمہارے گھر پرپوزل لے کر آنا چاہتی ہیں۔ تو میرال یہ بات سن کر ایک دم حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ مطلب وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اب میرال ایک دم حیران بھی تو ہوتی ہے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتی۔ اس وقت جو کچھ بھی اس کے منہ سے نکلا وہ علی خان کی باتوں سے پہلے بھی یہ سب کچھ آبزرو کر چکی تھی۔ یہاں پر وہ اب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں، تم جب چاہے اپنی دادی جان کو لے کر آ سکتے ہو، مجھے بھلا کیا ہی اعتراض ہوگا۔ یہ بات سن کر علی اب جیسے ہی اپنی دادی سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرال کے گھر جائیں گی نا؟ یہ بات سن کر دادی جان اب کہتی ہے کہ آخر اور جاؤں گی نہیں تو اور کیا کروں گی، ضرور میں ان کے گھر جاؤں گی تمہارا پرپوزل لے کر۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ دادی میں تھوڑا نروس بھی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں ایسا ہونے والا، میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے تم ایک اچھے انسان ہو اور جس طرح تم بتاتے ہو کہ اس کے ماں باپ تمہاری بہت زیادہ تعریفیں بھی کرتے ہیں، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں کبھی بھی ٹھکرائیں گے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو آپ ضرور جائیے گا، میں نہیں چاہتا کہ آپ مزید ڈیلے کریں۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت ہی زیادہ خوش بھی
لیکن اسے اندازہ اس بات کا بالکل بھی نہیں تھا کہ آخر کتنے بڑے راز سے پردہ فاش ہونے والا ہے اور کتنا بڑا راز اس کے سامنے کھل کر آنے والا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی اگلے دن دادی جان علی کے ساتھ جانے کی تیاری کرتی ہے تو یہی کہ اتنی زیادہ نروس کیوں ہو رہی ہوں؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ دادی آخر کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں، یہی بات تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میرے ساتھ اتنا زیادہ پینک اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ بات سن کر علی بہت زیادہ مسکراتا ہے۔ یہاں پر دادی جان اب جیسے ہی جاتی ہے تو دادی جان کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی آخر کس گھر میں رہتی ہے اور کہاں پر۔ اسے تو ان سب باتوں کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا۔ یہاں پر اب جیسے ہی میرال سامنے آتی ہے تو میرال کو دیکھ دادی جان کی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ آخر کس گھر میں آئی ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوتی ہیں، لیکن اب جیسے ہی میرال اپنے ماں باپ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی رکو، میں ماما اور پاپا کو لے کر آتی ہوں، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے، تو دادی جان کہتی ہے کہ واقعی میرال بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، وہ واقعی بہت حسین ہے۔ یہ بات سن کر اب کہتا ہے کہ دادو، مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ کو میرال بہت زیادہ پسند آئے گی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں، واقعی مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے، لیکن عطیہ اور احمد جیسے ہی آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر وہ ایک دم شاکڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اس بات پر بلیو کرنا بہت مشکل تھا کہ آخر وہ کہیں اور نہیں بلکہ وہ اپنی بیٹی کے گھر پر ہی پرپوزل لے کر آئی ہے۔ تبھی کہتی ہے کہ علی، کیا تم مجھے کسی غلط جگہ پر تو نہیں لے کر آئے؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو دادو، اچانک آپ یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ تبھی وہ کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ عطیہ تبھی آگے بڑھ کر اپنی ماں کو جلدی سے گلے سے لگا لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر اب علی اور میرال کے لیے کافی ایموشنل سین تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں یہ سب کچھ انہوں نے ایسے کیا۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ آخر کیا ہوا دادو، کیا آپ ہمیں پہلے سے جانتی تھی، میری ماما کو؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر تمہاری ماں نے تو تمہیں کچھ نہیں بتایا ہوگا، اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، مجھے اس بات کا بھی اندازہ بہت اچھے طریقے سے ہے، لیکن تم مجھے دادی نہیں، تم مجھے نانی کہو گی، میں تمہاری دادی نہیں نانی لگتی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہے اور کہتی ہے کہ میری نانی تو کوئی بھی نہیں، اور آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں، جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تمہاری ماں نے تو تمہیں نہیں بتایا کہ کوئی تمہاری دادی ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری نانی ہی ہوں، اور تم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ یہ بات سن کر اب وہ پریشان تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن اپنی ماں کی منہ کی طرف دیکھتی ہے تو کیا اس پرپوزل کو اب میرال ایکسیپٹ کر پائے گی؟ یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ علی کوئی عام نہیں بلکہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔